بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 20۔ امیر تیمور نے اپنے بیٹے سعد وقاص کو اپنے پاس بلوایا، جو اس وقت اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور جس کا اس سے پہلے اس داستان میں ذکر نہیں آیا ہے۔ وہ اس وقت 18 برس کا ہو چکا تھا۔ تیمور نے اپنے بیٹے سے کہا، تم اس فوج کے سردار ہوگی جو ہمارے پیچھے قلعہ لونے کے محاصرے کی ذمہ دار ہے۔ تمہیں اس وقت تک قلعہ لونے کا محاصرہ کیے رکھنا ہے جب تک کہ تمہیں میری طرف سے آئندہ احکامات نہ موصول ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں میرے دہلی سے لوٹنے تک قلعہ لونے کا محاصرہ جاری رکھنا پڑے، یا یہ بھی کہ میں اگلے 3 دن بعد پیغام بھیج کر تمہیں حکم دوں کہ قلعے کا محاصرہ ختم کر دو اور مجھ سے آ ملو۔ لیکن میرا مکمل اور واضح حکم یہی ہے کہ تمہیں ہر حال میں اس وقت تک قلعے کا محاصرہ جاری رکھنا ہے جب تک کہ تمہیں میری طرف سے مزید ہدایات نہیں ملتی۔ میں اپنے معمار شیر بہرام ماروازی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ اس کا میرے ساتھ ہونا ضروری ہے، تاہم میں اس کے معاون معماروں کو تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں بارود کے 5 تھیلے بھی چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ تم قلعے کی فصیل کو مسمار کرنے میں اسے استعمال کرو۔ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ شیر بہرام ماروازی کے معاون بھی اسی طرح کے ہنرمند اور قابل ہیں، اور وہ ایک ایسی سرنگ کھودنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے جو قلعے کی دیوار کی بنیادوں تک پہنچ جائے، تاکہ تم بارود کی مدد سے انہیں مسمار کر سکو۔ اگر تم ایسا کر سکو تو افسوس نہ کرنا، میں اس کے لیے تمہیں برا بھلا نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم قلعے کی دیواروں کو مسمار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں قلعے پر قبضہ کر لینا ہوگا۔ اگر تم قلعے کی دیواروں کے گرنے کے بعد بھی اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہی تو پھر میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری موت کی خبر سے مجھے ہرگز صدمہ نہ ہوگا، تاہم یہ بات مجھے ضرور صدمہ پہنچائے گی کہ اگر میں نے یہ سنا کہ تم قلعے کی دیواروں کے مسمار ہو جانے کے بعد بھی اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ سعد وقاص نے کہا، اے میرے امیر، آپ بالکل مطمئن رہیں کہ میں ویسا ہی کروں گا جیسا کہ اس شخص سے توقع کی جا سکتی ہے جو آپ جیسے انسان کا بیٹا ہو۔ تیمور نے اپنے بیٹے کو مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا، عین ممکن ہے کہ قلعے کے اندر موجود لوگ اچانک باہر نکل کر تم پر حملہ آور ہو جائیں یا تم پر شبخون مار دیں، لہٰذا ضروری ہے کہ تم دن رات ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قلعے کے اندر موجود فوج کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں سے کوئی فوج آ کر تم پر حملہ کر دے، تمہیں ان کے مقابلے کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ سعد وقاص نے کہا، اگر آسمان سے بھی فوجیں اتر کر زمین پر آئیں تو بھی میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ تیمور نے اس سے کہا، تیری فوج کوئی بہت بڑی فوج تو نہیں ہے، مگر وہ تجربے کار اور جنگوں میں آزمودہ کار رہیں۔ میں نے اپنے کچھ بہترین گھوڑ سواروں کو تیری نگرانی میں دیا ہے تاکہ تم اپنی جنگ میں کامیابی حاصل کر سکو۔ جب تیمور کا گھوڑا لایا گیا تاکہ وہ اس پر سوار ہو سکے اور اپنے راستے پر روانہ ہو، اسے اپنے اندر ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، تم اپنے بیٹے سعد وقاص کو دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکو گی۔ تیمور کا دل غم سے بھر گیا تھا کیونکہ سعد وقاص اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اور سب سے چھوٹی اولاد دیگر بچوں کی نسبت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تاہم تیمور نے اپنے دل کی حالت کو بیٹے پر عیاں ہونے نہ دیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر راستے پر چل دیا۔ تیمور کے سردار بخوبی جانتے تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس فوج کا سردار کیوں بنایا ہی جسے قلعے کے باہر محاصرہ جاری رکھنا تھا، اور تیمور واضح طور پر ان کی نظروں میں اپنے لیے زیادہ احترام دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ تیمور نے قتل ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو چنا ہے، کسی سردار کو نہیں، اور وہ سمجھ گئے کہ تیمور جنگ کے دوران اپنے بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وہ لوگ تاریکی میں دلدل کے درمیان سے گزرنے والے راستے پر چل پڑے۔ وہ لوگ مشعلیں جلائے بغیر اس راستے پر چل رہے تھے کیونکہ اگر وہ مشعلیں جلاتے تو قلعے کے محافظ فوراً انہیں دیکھ لیتے اور جان لیتے کہ لوگ دلدلوں میں سے گزر کر جا رہے ہیں۔ مشعلوں کے بغیر اس راستے سے گزرنا کافی دشوار تھا، اگر وہ لوگ ذرا بھی راستے سے ہٹتے تو دلدل میں دھس سکتے تھے۔ تیمور نے گھوڑوں کے سموں کی آوازوں سے اندازہ لگا لیا کہ وہ جس راستے سے گزر رہے ہیں وہ پتھر کا ہو سکتا ہے، جو اس بات کو غلط ثابت کرتا تھا کہ یہ راستہ ہاتھیوں کے آنے اور جانے سے بنا ہے۔ عقل یہ تسلیم نہیں کر سکتی تھی
کہ ایک ایسا جانور جو خود دلدل میں ڈوب سکتا ہو اپنی آنے اور جانے سے ایک راستہ بنا دی۔ اگرچہ اس وقت تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور ان کا راستہ بھی زیادہ چوڑا نہ تھا، مگر انہیں بہرحال تیزی سے سفر کرنا تھا تاکہ ساری فوج سورج نکلنے سے پہلے اس راستے سے گزر جائے۔ ایک بڑی فوج کو کسی ایسے تنگ راستے سے گزارنا جس کے دونوں طرف دلدل میں گرنے کا خطرہ ہو انتہائی مشکل کام ہے، مگر قراقان نے راستے کے دونوں سروں پر محافظ مقرر کر دیے تھے تاکہ وہاں سے گزرنے والے گھوڑ سوار سپاہی راستے سے نہ بھٹک سکیں اور دلدلوں میں گرنے سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہر ممکن حد تک تیزی سے راستہ عبور کر لیا تھا۔ تیمور جب دلدلی علاقے سے نکل کر پختہ راستے پر پہنچا تو وہاں ٹھہر گیا تاکہ اپنے گھوڑ سوار سپاہیوں کو بتا سکے کہ اس پختہ راستے پر تیز رفتار سے چلیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ ذرا کھل جائے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی تیمور کی ساری فوج ان دلدلی جنگلوں سے نکل کر پختہ راستے پر آ چکی تھی اور اس جانب گامزن تھی جہاں تیسرا قلعہ یعنی جومبا واقع تھا۔ اگرچہ تیمور نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اپنی فوج کی منتقلی کے کام کو پوشیدہ رکھے، پھر بھی جب سورج طلوع ہوا اور اجالا پھیل گیا تو قلعہ لونے کے پہرے داروں نے اس کی فوج کو قلعہ جومبا کی طرف جانے والے راستے پر گامزن دیکھ لیا۔ اگرچہ اس وقت تیمور کو یہ پتہ نہ چلا کہ قلعے کے پہرے داروں نے اس کی فوج کو قلعہ جومبا کی طرف جاتے دیکھ لیا ہے، بلکہ اسے دہلی کی جنگ کے خاتمے کے بعد اس کا پتہ چلا تھا۔ قلعہ لونے کے پہرے داروں نے تیمور کی فوج کو قلعہ جومبا کی طرف جاتے دیکھ کر سمجھا کہ محاصرہ ختم ہو گیا ہے اور تیمور قلعہ چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن جب دن کا اجالا پوری طرح پھیل گیا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کی فوج کا کچھ حصہ ابھی بھی قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ تیمور کی فوج کی روانگی کے بعد قلعہ لونے کے نگران نے اپنے سپاہیوں کو سعد وقاص کی فوج کی طرف بھیجا تاکہ اس کے کچھ سپاہیوں کو گرفتار کر سکے۔ وہ اس کے 2 سپاہیوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں قلعے کے اندر لے گئے۔ قلعے کے اندر انہوں نے سعد وقاص کے سپاہیوں پر تشدد کیا تاکہ ان سے سچ اگلوا سکیں۔ اگرچہ سعد وقاص کے وہ پہرے دار بہادر آدمی تھے، مگر پھر بھی اذیتوں کے سبب راز اگلنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے قلعے کے نگران کو بتا دیا کہ تیمور قلعہ جومبا کی طرف نکل گیا ہے، اس کا بیٹا سعد وقاص فوج کے قلیل حصے کے ساتھ قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے ہے اور قلعے پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جس روز تیمور وہاں سے آگے روانہ ہوا اسی روز اس کے بیٹے سعد وقاص نے شیر بہرام ماروازی کے معاونین کو سرنگ کھودنے کے کام پر مامور کر دیا تھا، مگر گرفتار ہونے والے پہرے داروں نے یہ بات بھی اذیتوں کے باعث قلعے کے کوتوال کو بتا دی۔ قلعہ لونے کے نگران کو جب یہ یقین ہو گیا کہ قلعے کے محاصرے کے لیے موجود تیمور کے بیٹے کی فوج کچھ زیادہ نہیں ہے تو اس نے سعد وقاص کی فوج پر بڑا حملہ کر کے اسے نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ قلعہ لونے کا نگران کارتار نامی شخص تھا اور اس داستان میں اس شخص کے بارے میں آگے چل کر مزید ذکر آئے گا۔ جس وقت سے تیمور کی فوج قلعہ لونے کے نزدیک پہنچی تھی تو قلعے کا نگران کارتار نزدیکی آبادیوں کے ہندوؤں سے مختلف اشاروں کے ذریعے رابطہ رکھے ہوئے تھا اور تیمور اس طرف توجہ نہ دے پایا تھا۔ مقامی ہندو ان اشاروں کو دیکھ کر کارتار کو جواب دیتے تھے۔ کارتار نے تیمور کی فوج کے خلاف اچانک حملہ کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا، مگر اس کے قلعہ جومبا کی طرف نکل جانے کے باعث وہ اس پر عمل نہ کر پایا تھا۔ تاہم اس نے سعد وقاص کی فوج کے خلاف اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ دشمن کی طرف سے پہلے چھوٹے حملے کے بعد جس میں ان کے 2 پہرے دار گرفتار کیے گئے تھے، تیمور کے بیٹے سعد وقاص نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ رات کے وقت مشعلیں نہ جلائیں تاکہ دشمن ان کی نقل و حرکت پر نظر نہ رکھ سکے۔ اگر تیمور بھی اس کی جگہ ہوتا تو شاید یہی احکامات جاری کرتا تاکہ قلعے سے نکل کر آنے والے سپاہی ان کی خیمگاہ کو نہ دیکھ پائیں۔ اس کے علاوہ اگر تیمور خود قلعہ لونے کا محاصرہ کیے ہوتا تو اس کے ساتھ بھی وہی کچھ پیش آتا جو اس کے بیٹے سعد وقاص کے ساتھ آیا، کیونکہ اس کا مقصد ہر جنگ میں یہی رہا ہے کہ وقت تک لڑتا رہے کہ لڑتے لڑتے ہی مارا جائے لیکن زندہ دشمن کے ہاتھ نہ آئے۔ تیمور کو قلعہ لونے سے روانہ ہوئے تیسری رات تھی جب ایک خوفناک آواز نے اس کے بیٹے سعد وقاص اور اس کی فوج کو جگا دیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہزاروں ڈھول اور تاشوں کو وحشیانہ طور پر پیٹا جا رہا ہے۔ اس شور نے جو جنگلی ہاتھیوں کو بھگانے کے لیے مچایا گیا تھا، ہاتھیوں کے ایک بڑے غول کو راستے سے ہٹا دیا اور وہ ڈرے ہوئے ہاتھی
مزور ہو کر سعد وقاص کی فوج کی خیمہ گاہ پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو نیست و نابود کر ڈالا، مثلاً خیمے، سپاہی، حتیٰ کہ گھوڑے تک سب انہوں نے اپنے پیروں تلے کچل ڈالے تھے۔ جن گھوڑوں کی لگام ٹوٹ گئی وہ تو خوفزدہ ہو کر جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑے ہوئے، جس سے ان کی قیام گاہ میں مچی افراتفری مزید دو چند ہو گئی۔ جیسے ہی ہاتھی سعد وقاص کے لشکرگاہ سے دوسری طرف نکلنے کے لیے بھاگنے لگے تھے تو وہ شور جو انہیں بھگانے کے لیے مچایا گیا تھا تھم گیا، اور اب اس جگہ دوسری طرف سے ایک شور برپا ہوا، اور اس بار بھی ویسی ہی آواز ابھری کہ گویا ہزاروں ڈھول تاشے پیٹے جا رہے ہوں۔ بھاگتے ہاتھیوں نے جیسے ہی اپنے سامنے سے دوبارہ وہ آواز سنی تو وہ حواس باختہ ہو کر پلٹے اور اسی راستے پر دوبارہ دوڑ پڑی جس سے گزر کر آئی تھی۔ یوں ایک بار پھر وہ سعد وقاص کی فوج کی تباہ حال لشکرگاہ میں گھس گئی، اور اس بار ہاتھیوں کے گھس آنے سے لشکرگاہ کی بچی کچی چیزیں بھی اس طرح تباہ ہو گئیں کہ کسی کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کیا جائے۔ جب سعد وقاص کے لشکر میں تباہی اپنی انتہا پر تھی تو قلعہ لونے کے نگران کارتار کے سپاہیوں نے جو مشعلیں لیے قلعے سے باہر نکل آئی تھی، سعد وقاص کی فوج پر شبخون مار دیا۔ جب شبخون شروع ہوا تو ڈھول اور تاشے پیٹنے کی آوازیں تھم گئیں اور وہ ہاتھی بھی رخصت ہو گئی۔ دنیا کا کوئی بھی فوجی سپہ سالار اس طرح کی افراتفری اور تباہی کے دوران اچانک حملے کے لیے اپنی فوج کو تیار نہیں کر سکتا۔ جب کسی لشکرگاہ میں اس طرح کی تباہی پھیل جائے تو کسی افسر کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو تلاش کر سکے، اور نہ ہی کسی سپاہی کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ یہ جان سکے کہ اس کا دستہ کہاں ہے، بلکہ افسروں کو اپنے سپاہی دوبارہ یکجا کرنے اور سپاہیوں کو اپنے افسر کے پاس پہنچ کر یکجا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ جب ایک فوجی سردار اپنے دشمن کے نزدیک ہو تو اسے چاہیے کہ ہوشیار رہے اور ایسے شور شرابے پر دشمن کے سامنے اپنی بوکھلاہٹ ظاہر نہ کرے۔ اسے بستر پر جانے سے پہلے ہر طرح کی صورتحال کی پیش بندی کر لینی چاہیے، کیونکہ جب ایسی افراتفری پھیلتی ہے تو پھر اتنا وقت نہیں ملتا کہ فوری طور پر ساری لشکرگاہ کو منظم کر کے جنگی صف آرائی قائم کی جا سکے۔ اگرچہ تیمور کا بیٹا سعد وقاص ایک بہادر جوان تھا، مگر وہ اس صورتحال میں اپنی فوج کو منظم کرنے اور جنگی صف آرائی قائم کرنے میں ناکام رہا، اور اس سے پہلے ہی کارتار کے سپاہیوں کے حملے شروع ہو گئے۔ چونکہ کارتار سعد وقاص کے گرفتار شدہ پہرے داروں سے اچھی طرح تحقیق کر چکا تھا، اس لیے اسے بخوبی علم تھا کہ تیمور کے بیٹے کا خیمہ کہاں واقع ہے، اور اس نے اپنے کچھ خاص سپاہیوں کو جو آہنی خود اور جنگی لباس پہنے ہوئے تھے انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ تیمور کے بیٹے کو گرفتار کر لیں۔ سعد وقاص جو بائیں ہاتھ کا استعمال کرنے والا تھا، یعنی وہ پڑھنے لکھنے اور تلوار چلانے کا کام بائیں ہاتھ سے کرتا تھا، مگر اپنے باپ تیمور کی طرح دائیں ہاتھ سے بھی یکساں کام کرنے میں مہارت نہ رکھتا تھا۔ اس نے خود کو دشمن کے سامنے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ دشمن کے 20 سے بھی زیادہ سپاہیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ وہ لڑتا رہا اور اپنے جسم پر لاتعداد وار کھائے۔ انہی میں سے ایک وار نے اسے اس کی بائیں بازو سے محروم کر دیا، جس کے باعث وہ ایک اور زخم کھا کر زمین پر آ گرا۔ دشمن کے سپاہی اسے اٹھا کر قلعے میں لے گئے۔ جب کارتار تک یہ خبر پہنچی کہ اس کے آدمیوں نے سعد وقاص کو گرفتار کر لیا ہے تو اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز میں چلا کر میدان جنگ میں اعلان کریں کہ تیمور کا بیٹا اور وہاں موجود فوج کا سردار سعد وقاص گرفتار ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس کے سپاہیوں کی مزید مزاحمت بیکار ہے، لیکن چونکہ تیمور کے بیٹے کی سپاہی ہندی زبان نہ سمجھ سکتے تھے، لہٰذا وہ اس افراتفری کے عالم میں بھی بدستور لڑتے رہے۔ کارتار بھی یہ سمجھ گیا کہ سعد وقاص کے آدمی ہندی زبان نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کا سردار دشمن کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اسی لیے اس نے سعد وقاص کے ہی کچھ گرفتار سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی زبان میں چلا کر اپنے ساتھیوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ سعد وقاص گرفتار ہو چکا ہے اور قلعے کے قید خانے میں بند ہے۔ ان سپاہیوں کی چیخ و پکار اثر انگیز رہی اور تیمور کے بیٹے کے سپاہی بے بس ہو گئے۔ جب اس رات شبخون شروع ہوا تو سعد وقاص کے کچھ سپاہی رات کی تاریکی میں بھاگ گئے اور کچھ دلدل میں دھس گئے۔ ان کی آوازیں دوسرے دن تک سنائی دیتی رہیں۔ وہ مدد کے لیے پکارتے رہے کہ انہیں دلدل سے نکالا جائے، لیکن کسی نے بھی انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش نہ کی اور دلدل نے انہیں نگل لیا۔
اور جب سورج آسمان پر بلند ہوا تو ان سب کی چیخیں بھی خاموش ہو چکی تھیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تیمور کو ان سب باتوں کے بارے میں دہلی سے واپسی پر معلوم ہوا، اور جب اس نے لونے کے علاقے میں تحقیق کروائی تو اسے پتہ چلا کہ اس رات سعد وقاص کے سارے سپاہی یا تو دشمن کے ہاتھوں مارے گئے یا پھر فرار ہو گئے، اور جو فرار ہو گئے تو انہیں مقامی ہندوؤں نے پکڑ لیا اور بے شمار ہندوؤں کے ہجوم نے مل کر انہیں قتل کر دیا۔ ان میں سے کچھ دشمن کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے، اور انہی میں تیمور کا بیٹا سعد وقاص بھی شامل تھا۔ اگلے روز کارتار نے تیمور کے زخمی بیٹے کو اپنے حضور طلب کیا اور اس سے کہنے لگا، اپنے باپ امیر تیمور کو خط لکھو اور اس میں اسے کہو کہ وہ اپنی فوج کا رخ واپس موڑے اور ہندوستان سے نکل جائے، ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گی۔ سعد وقاص نے اسے جواب دیا، کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ میرا ہاتھ زخمی ہے اور میں لکھ نہیں سکتا؟ کارتار بولا، تیرا سیدھا ہاتھ تو بالکل صحیح سلامت ہے، لہذا تو اس سے خط لکھ سکتا ہے۔ سعد وقاص نے اسے کہا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا کیونکہ میں بائیں ہاتھ سے سارے کام کرتا ہوں۔ کارتار بولا، تو جھوٹ بول رہا ہے اور دائیں ہاتھ سے لکھ سکتا ہے۔ سعد وقاص نے کہا، اے کارتار، مجھ پر جھوٹ بولنے کا بہتان نہ لگا۔ امیر تیمور گورگین آدھی دنیا کے بادشاہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ کارتار نے مترجم کے ذریعے سعد وقاص سے کہا، تو پھر تو یوں کر کہ اپنی کوئی ایسی خاص نشانی دے کہ تیرا باپ جان لے کہ یہ خط تیری طرف سے ہی لکھا گیا ہے، اور میں کسی اور کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ وہ تیری طرف سے یہ خط لکھ دے۔ سعد وقاص نے اس سے کہا، بالفرض میں ایسی کوئی نشانی دے دیتا ہوں اور تم میری طرف سے میرے والد کو خط لکھ دیتا ہے، تو کیا تیرا خیال ہے کہ میرا باپ اپنی فوجوں کا رخ واپس موڑ لے گا؟ کارتار نے جواب دیا، کیوں، کیا تیرا باپ تجھ سے محبت نہیں کرتا؟ سعد وقاص نے جواباً کہا، اگر میں مارا گیا تو میں اپنے باپ کا وہ پہلا بیٹا نہیں ہوں گا کہ جو جنگ کے دوران کام آیا ہو، بلکہ مجھ سے پہلے بھی اس کا ایک بیٹا جو مجھ سے بڑا تھا جنگ کے دوران قتل ہو چکا ہے۔ کارتار نے پوچھا، تیمور کا وہ بیٹا کہاں مارا گیا تھا؟ سعد وقاص نے جواب دیا، فارس میں۔ کارتار نے پوچھا، کیا تجھے پختہ یقین ہے کہ تیرا باپ تیری درخواست مسترد کر دے گا، باوجود یہ کہ تو خود خط لکھ کر اس سے اپنی فوجوں کا رخ پھیر لینے اور تیری جان بچانے کے لیے اس ملک سے نکل جانے کے لیے کہے؟ سعد وقاص نے جواب دیا، میرے ذہن میں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میرا باپ ہرگز ایسا شخص نہیں جو اپنی فوجوں کا رخ محض اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے پھیر لے۔ کارتار نے کہا، ایسی صورت میں مجھے تیرے باپ کو دوسری بار اپنے بیٹے کی موت پر ماتم کرنے کا صدمہ دینا پڑے گا۔ سعد وقاص نے کہا، اے کارتار، مجھے قتل نہ کر۔ کارتار نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا تاکہ ان لوگوں کے قتل کا بدلہ لوں جو قلعہ میرٹھ میں تیرے باپ کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ سعد وقاص نے کہا، اے کارتار، خود پر رحم کھا اور مجھے قتل نہ کر۔ کارتار نے سعد سے پوچھا، اس بات سے تیرا کیا مطلب ہے؟ سعد وقاص نے کہا، اگر تو مجھے زندہ رہنے دے تو تیرے پاس ایک ایسا ذریعہ باقی رہے گا کہ جس کے ذریعے تو میرے باپ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے، اور جس روز وہ تجھ پر فتح پا لے گا تو شاید وہ اس وجہ سے تجھے اور تیرے خاندان کو قتل کرنے سے گریز کرے کہ تو نے اس کے بیٹے کو قتل نہ کیا تھا، پھر شاید وہ تجھے اس سے بھی زیادہ اہم رتبہ عنایت کر دے جس پر تو آج فائز ہے۔ کارتار بولا، میں کسی دشمن سے ملنے والے عہدے اور مرتبے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ تیمور کے بیٹے نے اس سے دریافت کیا، کیا تو اپنی زندگی میں بھی خواہش مند نہیں؟ کارتار نے جواب دیا، جب تک میں اس قلعے میں ہوں میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ تیمور کے بیٹے سعد وقاص نے کارتار سے کہا، اے کارتار، قلعہ میرٹھ کا نگران الاشر بھی یہی سمجھتا تھا، مگر وہ گرفتار ہوا اور میرے باپ نے اس کی جان بخشی صرف اپنی مردانگی کی وجہ سے کی۔ کارتار نے کہا، میرے سامنے اپنے باپ کی شیخی نہ بگھار، الاشر کی جان تیرے باپ کی مردانگی نے نہیں بلکہ بارش نے بچائی تھی، اور اسی کی وجہ سے تیرے باپ کی لگائی آگ بجھ گئی تھی۔ سعد وقاص نے جواب دیا، میرا باپ چاہتا تو بارش تھمنے کے بعد الاشر کو دوبارہ جلا کر مار سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا، اور تجھے بھی مجھے نہ مارنا چاہیے
تاکہ اس دن جب تو میرے باپ کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے گا تو وہ بھی تیرے قتل سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ کارتار کہنے لگا، میں کبھی تیرے باپ کے ہاتھ نہ آؤں گا، اور چونکہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میں کبھی گرفتار نہیں ہوں گا، اس لیے میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ تیمور کے بیٹے سعد وقاص نے اپنا سر بلند کیا تاکہ اس کی گردن نمایاں ہو جائے، اور پھر بولا، تو جلدی کر اور میرا سر تن سے جدا کر دے۔ کارتار بولا، میں تیرا سر تن سے جدا نہ کروں گا، بلکہ میں تیرے سر کو تیرے بدن سے الگ نہیں کرنا چاہتا۔ سعد وقاص نے پوچھا، تو پھر تو مجھے کیسے مارنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کارتار بولا، میں تیرا سینہ چیر کر تیرا دل باہر نکال دوں گا۔ سعد وقاص نے کہا، کارتار مجھے اذیت ناک موت نہ دے۔ کارتار نے کہا، میں تجھے اذیت ناک موت دینے کا خواہش مند نہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیرا سر کاٹ کر تیرے بدن سے الگ نہ کیا جائے، تاکہ تیری موت کے بعد ہم تیری لاش میں بھوس بھر دیں۔ اس دوران تیرا سر بدستور اپنی جگہ قائم رہے گا۔ ہمارے یہاں ماہر کھال سینے والے ہیں جو اپنے کام میں اس قدر ماہر ہیں کہ تیرے جسم میں بھوس بھرنے کے بعد اسے اس طرح باہم ملا دیں گے کہ کوئی بھی اس بارے میں فرق نہیں کر سکے گا کہ تو مردہ ہے یا محض سو رہا ہے۔ پھر قلعہ لونے کے پہرے داروں کو حکم دیا گیا کہ سعد وقاص کے سینے کو چیر دیا جائے۔ انہوں نے تیمور کے بیٹے کے سینے سے اس کا دل نکال لیا، اور جب اس کے سینے کو چیرا گیا تو تیمور کا بیٹا خود پر قابو نہ رکھ سکا اور بالآخر درد سے چیخ پڑا، لیکن اس کے بعد اس دلیر نوجوان کی کوئی دوسری آواز سنائی نہ دی۔ سعد وقاص کے مرنے کے بعد کارتار نے اس کی لاش کو بھی نہ بخشا، اور جیسا کہ اس نے کہا تھا اس کے مطابق اس نے کھال سینے والوں کو سعد وقاص کی لاش دے دی اور ان سے کہا کہ اس کے سینے کے اندر بھوس بھر کر دوبارہ سی دیں، اور پھر انہوں نے اس کے مردہ جسم کو بھی دوسرے مرنے والوں کے ساتھ رکھ دیا۔ قلعہ جومبا میرٹھ اور لونے کے قلعوں کے برعکس ایک ہموار خطہ زمین پر بنایا گیا تھا، حالانکہ پہلے دونوں قلعے ٹیلوں پر تعمیر کیے گئے تھے۔ لفظ جومبا کے معنی ہندی میں سانپ کے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ جب انہوں نے قلعہ جومبا کی تعمیر کا آغاز کیا تو اس خطے میں اس قدر سانپ تھے کہ اس قلعے کی تعمیر میں سالوں لگ گئی تھی، کیونکہ قلعہ تعمیر کرنے والوں کو اس بات کا انتظار کرنا پڑا کہ سب سانپ اس علاقے سے نکل جائیں تو وہ قلعے کی بنیادیں رکھ سکیں۔ قلعے کی بنیادوں کے بارے میں بھی ایک کہانی مشہور تھی، اور وہ یہ کہ قلعے کی بنیادیں رکھنے والوں نے اس قدر گہرائی تک کھدائیاں کی تھیں کہ وہ 2 بار پانی کی سطح تک پہنچ گئے تھے۔ اس علاقے میں پانی کی پہلی تہ 70 فٹ کی گہرائی میں ملتی تھی، اور پانی کی دوسری تہ 150 یا 170 فٹ کی گہرائی میں ملتی تھی، اور اس کہانی کے مطابق قلعے کی بنیادیں 170 فٹ تک زمین کھود کر رکھی گئی تھیں۔ چونکہ تیمور کو بخوبی علم تھا کہ عام لوگ اکثر حقائق کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور ناممکنات پر مشتمل قصے کہانیوں کو سنانا پسند کرتے ہیں، لہذا تیمور نے نتیجہ نکالا کہ قلعے کی بنیادوں کے بارے میں پھیلائی گئی کہانی سچ پر مبنی نہ تھی۔ کسی قلعے کی بنیاد رکھنے کے لیے 170 فٹ تک زمین کی گہرائی میں کھدائی کرنے کے بارے میں بات کرنا انتہائی آسان ہے، مگر ایسا کرنا اس وقت بے حد مشکل تھا۔ پھر یہ کہ اتنی گہرائی تک کھدائی کرنا قطعی ضروری نہیں تھا، کیونکہ زمین کو خاص گہرائی تک کھودنا ہی دراصل عمارت کی تعمیر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ تیمور نے ان قصے کہانیوں پر توجہ دیے بغیر اپنا سفر جاری رکھا اور بالآخر قلعہ جومبا تک پہنچ گیا۔ لیکن اس قلعے کے پاس پہنچ کر تیمور کو اس کی بنیادوں کے بارے میں پھیلائی گئی کہانیوں سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز دیکھنے کو ملی۔ وہ یہ تھی کہ اس قلعے کی پہرے دار عورتیں تھیں۔ یہ بات تیمور کے لیے اس قدر حیرت انگیز تھی کہ اس نے سمجھا شاید اس قلعے میں موجود مرد اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں رہتے ہیں اور ان کا مستقل ٹھکانہ ہی وہ قلعہ ہے۔ لیکن جب وہ لوگ قلعے کے باہر ایک روز ٹھہرے رہے تو تیمور کو پتہ چلا کہ اس قلعے میں عورتوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں۔ عورتیں قلعے کی دیوار پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایک برج سے دوسری برج پر کھڑی دوسری عورتوں سے بلند آواز میں باتیں کرتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات ایک دوسرے کو ڈانٹنے لگتی ہیں، مگر ان کے درمیان ایک بھی مرد نظر نہ آیا۔ ان پہرے دار عورتوں کے پاس تلواریں یا نیزے بھی نہ تھے، مگر تیمور چونکہ اس بات پر یقین نہ رکھتا تھا کہ ان عورتوں کے پاس ہتھیار نہیں
لہٰذا اس کا خیال تھا کہ وہ عورتیں قلعے کی دیوار پر ہتھیار ظاہر کرنا نہیں چاہتیں۔ اس قلعے کے ارد گرد ایک خندق تھی جس میں پانی نہ تھا، مگر اس کی دیواریں اس قدر عمودی تھیں کہ تیمور کے سپاہی انہیں عبور نہیں کر سکتے تھے۔ اس خندق کی طرف جانے والا پل بھی مسمار کر دیا گیا تھا۔ جب تیمور اس قلعے کے پاس پہنچا تو دن کا 1/4 حصہ گزر چکا تھا، اور تیمور نے حکم دیا کہ قلعے کا محاصرہ کر لیا جائے۔ قلعے کی دیوار کے اوپر موجود عورتیں ہندی زبان میں کچھ کہہ رہی تھیں، اور جواب میں تیمور کی سپاہی بھی کچھ کہہ رہے تھے۔ حیرت انگیز طور پر ان عورتوں کے پاس کوئی ہتھیار اب بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ شاید جس دن سے قلعہ بندی کا آغاز ہوا، اسی وقت سے جب کوئی فوج قلعے کا محاصرہ کرتی ہے تو اس کے سپاہیوں اور قلعے میں محصور ہونے والوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، مگر بعض اوقات یہ گفتگو مذاق پر مبنی ہوتی ہے اور بعض اوقات ناشائستہ باتیں بھی ہونے لگتی ہیں۔ تیمور اپنے سپاہیوں کو محصورین کے ساتھ گفتگو سے روک نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ایسا کرنا کسی بھی فوجی سردار کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تاہم تیمور نے یہ پابندی ضرور لگا رکھی تھی کہ اس کے سپاہی قلعے میں محصور لوگوں کے ساتھ کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہ کرے۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو بتا دیا تھا کہ اسے گالی گلوچ اور دشنام ترازی بالکل پسند نہیں، اور اگر کوئی سپاہی ایسا کرتا پایا گیا تو وہ اسے سخت سزا دے گا۔ تیمور کے آدمیوں کو چونکہ علم تھا کہ ان کے سردار کو گالی گلوچ سے نفرت ہے، اس لیے وہ قلعے میں موجود عورتوں سے غیر اخلاقی باتیں نہ کر رہی تھی، البتہ ان سے ہنسی مذاق ضرور کر رہی تھی، اور ایسا ہنسی مذاق بھی جو عموماً مرد عورتوں سے کیا کرتے ہیں۔ چونکہ قلعے کے محافظ عورتیں تھیں اور اس کی دیواروں پر کوئی پتھر پھینکنے والی گاڑی وغیرہ بھی نظر نہ آ رہی تھی، اس لیے تیمور کو خیال تھا کہ قلعے پر قبضے کے لیے سرنگوں کی کھدائی کی بھی ضرورت نہیں، اور سیڑھیوں کے ذریعے قلعے کی دیوار پر چڑھا جا سکتا ہے اور اسے مسخر کیا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں اسے اس طرح ویران کیا جا سکتا تھا کہ ہندوستان سے واپسی تک وہ ان کے لیے کسی زحمت کا باعث نہ بن سکتا۔ تیمور کے سپاہیوں کے نزدیک بھی قلعے کی کھدائی ضروری نہ تھی، کیونکہ ایک تو انہیں پتہ چل گیا تھا کہ قلعے کی بنیادیں گہری ہیں، اور ان میں پانی کی موجودگی کے باعث بھی وہ اسے غیر ضروری سمجھتے تھے۔ تیمور کی فوج کے پاس سیڑھیاں نہ تھیں، اس لیے ان کے لیے بڑی بڑی سیڑھیوں کو اٹھا کر ساتھ لے جانا ممکن نہ تھا۔ اسی لیے تیمور نے فوری طور پر سیڑھیاں بنانے کا حکم دیا تاکہ اس کے سپاہی قلعے کی فصیل پر چڑھ سکیں۔ تیمور کے سپاہیوں نے وقت ضائع کیے بغیر ارد گرد موجود درخت گرا دیے اور سیڑھیاں بنانا شروع کر دیں۔ قلعہ جنبا کے نزدیکی علاقوں میں ہندو نظر نہ آتے تھے کہ جن سے قلعے کے اندر کی صورتحال کے بارے میں دریافت کیا جا سکے۔ تیمور سوچ رہا تھا کہ اس کے آدمیوں کے فصیل پر چڑھ جانے کے بعد شاید قلعے میں موجود مرد سامنے آ جائیں گے اور اس کے سپاہیوں کے خلاف مزاحم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بات ماننے میں نہ آتی تھی کہ ایک فوجی قلعے میں صرف عورتیں ہی ہوں اور مرد اس قلعے کی حفاظت پر مامور نہ ہوں۔ نذیر الدین عمر، جو ایک پڑھا لکھا انسان اور تیمور کی سرگزشت کے لیے واقعات جمع کرنے والوں میں سے ایک تھا، اس کا کہنا تھا کہ قلعے کے لوگوں نے دراصل انہیں دھوکہ دینے کے لیے وہ جال بچھایا تھا اور بظاہر اپنی عورتوں کو سامنے کر دیا تھا تاکہ تیمور کے سپاہیوں کا دل لبھائے اور تیمور کے سپاہی سمجھیں کہ قلعے پر قبضہ کرنا آسان ہے اور یوں ان کے جال میں پھنس جائیں۔ تیمور کا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ دشمن کے آدمی چھپے ہوئے ہیں اور ان کا چھپنا کسی خاص وجہ سے ہے، اور وہ یقیناً انہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ سورج ڈوبنے کو تھا جب تیمور نے اپنے سرداروں کو بلا کر کہا کہ ممکن ہے آج رات دشمن ہم پر شبخون مار دے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ قلعے کی فصیل پر نظر آنے والی عورتیں سورج غروب ہونے تک نظر آتی رہیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ وہ سونے کے لیے چلی گئیں یا تاریکی کے سبب تیمور کو نظر نہ آئیں۔ چونکہ شبخون کا خطرہ تھا، لہٰذا تیمور نے رات کے وقت مشعلیں نہ جلانے کی ہدایت کی، تاہم اس نے پہرے داروں سے کہا کہ مشعلیں تیار رکھیں تاکہ جنگ کی صورت میں انہیں فوری طور پر جلایا جا سکے اور دشمن کو دیکھا جا سکے۔ اس رات تیمور نماز کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا، تاہم جس طرح تیمور کا جنگوں کے دوران معمول تھا، وہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سویا اور اٹھ کر زرہ بختر پہن کر
اور سر پر آہنی خود رکھ کر مختلف آوازوں کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی فوجی چھاؤنی میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور بظاہر ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ اگرچہ تیمور بخوبی جانتا تھا کہ اس کے سردار چوکنا ہیں اور خوب نظر رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی تیمور نے خود جا کر جائزہ لینا ضروری سمجھا اور تلوار لے کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی تیمور اپنے خیمے سے باہر نکلا تو اسے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ ابھی اس آواز کی گونج ختم نہ ہوئی تھی کہ اسی طرح کا ایک اور شور تیمور کو سنائی دیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ دشمن ان کی لشکرگاہ کی حدود سے آگے آ کر اندر گھس آیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں بلند ہوتی آوازیں اس قدر بڑھ گئیں کہ تیمور کے لیے انہیں شمار کرنا مشکل ہو گیا۔ تیمور کے ان سپاہیوں نے جو جنگ کی حالت میں اس کی حفاظت پر مامور رہتے تھے، تیمور سے کہا، اے امیر، یہ کچھ غیر معمولی سا شبخون لگتا ہے۔ ان کی فوجی چھاؤنی کی حدود کے باہر پہرے داروں کی آوازیں تو سنائی نہ دے رہی تھیں، مگر چھاؤنی کے اندر موجود سرداروں کی آوازیں تسلسل سے آ رہی تھیں، جو سپاہیوں کو فوری طور پر مشعلیں جلانے کا حکم دے رہے تھے۔ جب مشعلیں جلائی گئیں تو تیمور کو دوسری آوازیں بھی سنائی دیں۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے سانپ سانپ پکار رہے تھے۔ تیمور کے پاس بھی مشعلیں روشن کر دی گئیں۔ تیمور اور ان کے ارد گرد موجود سپاہیوں نے اپنے سامنے کچھ سانپ دیکھے۔ یہ سانپ ان کی طرف آ رہے تھے۔ تیمور نے اپنی تلوار سے ایک سانپ کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، لیکن اور بھی کئی سانپ ان کے دائیں بائیں رینگ رہے تھے اور بعض واپس مڑ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ مشعلوں کے جلائے جانے سے وہ موذی سانپ ڈر کر واپس جا رہے تھے۔ تیمور نے فوری طور پر آگ جلانے کا حکم دیا اور اپنے نزدیک کھڑے سپاہیوں کو سرداروں کی طرف بھیجا کہ وہ آگ جلائیں اور اس کے ذریعے موذی سانپوں کو بھگانے کی کوشش کریں۔ تیمور نے مشعلوں کی روشنی میں سانپوں کی قسم جان لی تھی اور اسے پتہ چل گیا کہ وہ سارے سانپ بھنیر کے قسم کے تھے۔ تیمور کے سپاہیوں نے سانپوں پر حملہ کر کے متعدد سانپ مار ڈالے، تاہم بعض سانپوں نے ان کے چند ساتھیوں کو بھی ڈس لیا۔ آخرکار بہت ساری مشعلوں کے جلائے جانے اور آگ جلانے سے سانپ بھاگ گئے۔ سانپوں کا خطرہ ٹل جانے کے بعد تیمور نے محافظوں سے دریافت کیا کہ کہیں دشمن نے شبخون تو نہیں مارا۔ محافظوں نے، جو سب پوری طرح ہوشیار اور چاروں طرف نظریں جمائے ہوئے تھے، تیمور کو بتایا کہ انہوں نے دشمن کے کسی سپاہی کو نہیں دیکھا۔ پھر اس رات ان کی فوجی چھاؤنی میں کوئی بھی ٹھیک سے نہ سو سکا، کیونکہ وہ سب سانپوں سے ڈرے ہوئے تھے۔ تیمور خود بھی سانپوں سے خوفزدہ تھا، کیونکہ وہ سانپ کا ڈسا ہوا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ان کی فوجی چھاؤنی سے سانپوں کے ڈسے ہوئے سپاہیوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ تیمور چونکہ جانتا تھا کہ سپاہیوں کو ڈسنے والے سانپ بھنیر قسم کے ہیں، لہٰذا اسے یقین تھا کہ ڈسے گئے سپاہیوں میں سے زیادہ تر مارے جائیں گے۔ سانپ کے ڈسے کا طریقہ علاج جو تیمور کی فوج میں رائج تھا، اس کا ذکر پہلے ہی آ چکا ہے، لہٰذا اس کی تفصیل بیان نہیں کی جائے گی۔ نذیر الدین عمر، جو تیمور کی فوج کے طبیبوں میں سے ایک تھا، اس نے بتایا کہ سانپ کے ڈسے ہوئے ہر شخص کو لازماً سانپ کے ڈسنے کی جگہ کو چاقو کی مدد سے چیرنا ہوگا تاکہ اس جگہ سے خون بہہ نکلے۔ اگر سانپ کے ڈسے کی جگہ ایسے مقام پر ہو جسے چاقو سے چیرنا ناممکن ہو، جیسے کہ اگر سانپ کسی سپاہی کے پیٹ پر کاٹ لے، تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا سپاہی اس جگہ پر خون کو چوس کر تھوک دے تاکہ اس سپاہی کے جسم سے سانپ کا زہر نکل جائے۔ نذیر الدین عمر نے سانپ ڈسوں کے علاج کے لیے مرہم بھی تیار کر رکھے تھے۔ اس نے ہدایت کی کہ مارے گئے سانپوں کو پھینکا نہ جائے اور ان کے سر کو کاٹ کر لے جائیں۔ اس نے ہر سر سے چند ڈسے ہوئے سپاہیوں کے لیے مرہم تیار کیا اور تجویز کیا کہ زخم کے کاٹنے یا خون چوسے جانے کے بعد وہ مرہم لگایا جائے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اگر اس کی بتائی گئی ہدایت پر عمل کیا گیا تو امید ہے کہ سانپ کے ڈسے صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگلی صبح جب سپاہی مرے ہوئے سانپوں کے سر کاٹ رہے تھے تو ان پر ایک چیز ظاہر ہوئی کہ سانپوں کے لاشیں ان کی فوجی چھاؤنی کے باہر حصوں میں موجود نہ تھی، بلکہ سب کے سب قلعے کی سیدھ میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی فوجی چھاؤنی ایک دائرے کی صورت میں قلعے کے باہر حصار باندھے ہوئے تھی اور سانپوں کے لاشیں ظاہر کر رہے تھے کہ یا تو وہ قلعے سے آئے تھے یا پھر قلعے میں لوٹ جانا چاہتے تھے، اور وہ سانپ جنگل سے نکل کر ان کی طرف نہ آئے تھے۔
دوسرے روز بھی تیمور کی سپاہی سیڑھیاں تیار کرنے میں مصروف رہے اور سہپہر کے قریب انہوں نے قلعے کی فصیل پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں تیار کر لی تھیں۔ تیمور نے حملے سے پہلے اپنے سرداروں کو طلب کیا اور انہیں ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں قلعے پر حملے کرنے کے بعد نہ صرف ان مردوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اب تک خود کو چھپائے ہوئے ہیں، بلکہ شاید بہت سے موذی جانوروں کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، جن میں سے ایک موذی جانور کا مزہ ہم گزشتہ رات چکھ چکے ہیں۔ تیمور نے اپنے سرداروں کو بتایا کہ ان موذی حشرات سے نمٹنے کا بہترین طریقہ آگ سے مدد لینا ہے، لہٰذا انہیں قلعے پر حملے کے وقت آگ جلانے کا انتظام کر کے رکھنا ہوگا۔ نذیر الدین عمر کہنے لگا، دن کے وقت سانپوں سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں جتنا کہ رات کے وقت ہوتا ہے، کیونکہ دن کے وقت سانپ اپنے بلوں میں چھپے رہتے ہیں تاکہ سورج کی کرنیں انہیں اندھا نہ کر دیں، لیکن رات کے وقت جب سورج موجود نہیں ہوتا سانپ زیادہ مزور ہو جاتے ہیں اور اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں۔ گزشتہ رات سانپوں کا ہمارا فوجی چھاؤنی پر حملہ اور قلعے کی جانب سے ان کا آنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قلعہ جومبا میں سپیرے موجود ہیں جنہوں نے کل رات ان سانپوں کو ہماری چھاؤنی کی طرف بھیجا تھا، لیکن جب ہم نے آگ جلا لی تو یہ سانپ خوفزدہ ہو کر قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ تیمور نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد قلعے پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے احکامات جاری ہوتے ہی سپاہیوں نے تیار کی گئی سیڑھیاں قلعے کی دیوار کے ساتھ لگا دیں۔ تیمور کو توقع تھی کہ قلعے میں موجود مرد جو اب تک خود کو چھپاتے رہے ہیں ان کے سپاہیوں کے اوپر چڑھتے ہی خود کو ظاہر کر دیں گے اور اس کے سپاہیوں کے خلاف مزاحم ہو جائیں گے، لیکن حیرت انگیز طور پر ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ جیسے ہی تیمور کے سپاہیوں نے قلعے پر حملہ کیا تو وہ عورتیں بھی جو پہلے قلعے کی دیوار پر کھڑی پہرا دیتی نظر آ رہی تھیں اچانک غائب ہو گئیں، یعنی فصیل پر سے نیچے اتر گئیں۔ قلعے پر حملے میں شریک ہر سپاہی کسی متوقع فریب کے لیے تیار تھا، کیونکہ ان کے سرداروں نے انہیں یہی بتایا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے قلعے کی فصیل پر قبضہ جمانے کے لیے بڑی احتیاط سے قلعے کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا۔ قلعے کے اندر کی صورتحال کا بغور مشاہدہ کرنے کے لیے تیمور خود بھی خندق پار کر کے ایک سیڑھی پر چڑھ گیا اور پھر قلعے کی دیوار پر کھڑا ہو گیا تاکہ قلعے کے اندر کی صورتحال پر نظر رکھ سکے۔ تیمور نے دیکھا کہ قلعے کے اندر موجود گھر عین و وسط میں تعمیر کیے گئے ہیں اور ان کے ارد گرد کشادہ سبزے زار ہے جو ان گھروں سے لے کر قلعے کی دیوار تک پھیلے ہوئے تھے۔ تیمور نے دیکھا کہ وہ سبزے زار قلعے کے اندر 8 مقامات پر موجود ہیں اور اس کے سپاہی جس طرف سے بھی ان گھروں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان سبزے زاروں سے گزر کر ہی جانا پڑتا ہے۔ ان سبزہ زاروں میں بے شمار حشرات حرکت کرتے نظر آ رہے تھے جو کبھی کبھی قلعے کی دیوار تک جا پہنچتے اور اس پر چڑھنے لگتے، لیکن چونکہ قلعے کی دیواریں عمودی شکل میں بنائی گئی تھیں اس لیے وہ اس پر چڑھ نہیں سکتے تھے۔ ان حشرات کی دوسری طرف بہت سی عورتیں نظر آ رہی تھیں جن کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے ڈنڈے تھے۔ انہوں نے ان ڈنڈوں کے سروں پر سرخ کپڑا باندھ رکھا تھا اور انہیں لہراتے ہوئے وہ کچھ کہہ رہی تھیں۔ ان کے منہ سے ادا ہونے والے جملوں میں لفظ جومبا جومبا نمایاں طور پر سنائی دے رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ اس لفظ کا ورد کر رہی ہوں۔ اب بھی وہاں مردوں کی موجودگی کے کوئی آثار نہ تھی۔ تیمور نے ترجمان کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ ان عورتوں سے دریافت کرے کہ آیا ان کے ساتھ مرد بھی موجود ہیں یا نہیں۔ ترجمان نے بلند آواز میں عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی اور کچھ لمحوں بعد تیمور کو بتایا کہ عورتوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں۔ تیمور نے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو آخر وہ قلعے میں بغیر کسی مرد کے کیسے رہتی ہیں۔ ترجمان پھر سے ان عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنے لگا اور کچھ جملوں کے تبادلے کے بعد بولا، ان کا کہنا ہے کہ ہم برہمن عورتیں ہیں جو مرتے دم تک شادی نہیں کرتی۔ تیمور نے ترجمان سے کہا کہ وہ ان سے پوچھے کہ کیا وہ ان عیسائی عورتوں کی طرح ہیں جو دنیا تیاگ دیتی ہیں۔ ترجمان نے پھر عورتوں سے گفتگو کی اور بولا، ان کے مطابق انہوں نے خود کو وشنو دیو، ہندوؤں کے لاتعداد دیوتاؤں میں سے ایک، اس کے لیے وقف کر رکھا ہے اور وہ اپنی ساری زندگی قلعے میں گزار دیتی ہیں اور شادی نہیں کرتی۔ اس روز تک تیمور کو یہ پتہ نہ تھا کہ ہندوؤں میں ذات پات کا نظام رائج ہے جس کے 5 درجے ہیں اور ہر درجے کی ذات دوسرے درجے کی ذات سے مختلف ہے اور ہر درجے کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے۔ ہندوؤں کے اس ذات پات کے نظام کا سب سے اعلیٰ طبقہ
برہمنوں پر مشتمل تھا۔ ہندوؤں کے مذہبی رہنما یعنی پجاری اور خدمتگار عورتیں یعنی داسیاں اسی طبقے سے ہوتی تھیں۔ ان میں سب سے نچلے درجے کی ہندو ذات پاریاؤں کی تھی، جو باقی 4 ذاتوں کی نسبت نیچ اور ناپاک تصور کیے جاتے تھے۔ اعلیٰ درجے کے ہندو پاریاؤں کے ساتھ تعلق نہ رکھتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھاتے پیتے۔ اگر اعلیٰ درجے کی تصور کی جانے والی 4 ذاتوں سے تعلق رکھنے والے کسی ہندو کا سامنا پاریا ذات کے کسی ہندو سے ہو جاتا، مثلاً کہ اس کا بدن کسی پاریا سے چھو جاتا، تو اس کے لیے بالکل اسی طرح غسل واجب ہو جاتا جیسے کہ ہم مسلمان مخصوص صورتحال سے غسل کرتے ہیں۔ تیمور نے ترجمان کے ذریعے ان عورتوں سے پوچھا، کیا تم نے ان سانپوں کو قلعے میں چھوڑ رکھا ہے؟ عورتیں بولیں، ہاں، یہ ہمارے ہی چھوڑے ہوئے ہیں۔ تیمور نے ان سے پوچھا، تم نے ان سانپوں کو یہاں کس مقصد کے تحت چھوڑا ہے؟ عورتوں نے جواب دیا، تاکہ وہ تمہیں قلعے کے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ تیمور کو جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ قلعے میں کوئی مرد موجود نہیں، تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ بہت جلد قلعے پر قبضہ کر لے گا۔ اگرچہ قلعے کی دیوار اور مرکز میں بنے گھروں کے درمیان ہر طرف بھنیر سانپ پھر رہے تھے، مگر پھر بھی تیمور کو یقین ہو گیا تھا کہ اب قلعہ اس کے تصرف میں آنے والا ہے۔ تیمور نے ترجمان سے کہا کہ وہ ان عورتوں کو بتا دے کہ تیمور ان سے لڑنا نہیں چاہتا، حالانکہ ان کے چھوڑے ہوئے سانپوں نے گزشتہ رات اس کے متعدد سپاہیوں کو ڈس لیا تھا۔ اگر وہ سپیرنی اپنے چھوڑے ہوئے سانپوں کو واپس بلا لیں اور قلعے کو اس کے سپرد کر دیں تو وہ ان کے جرم معاف کر دے گا۔ اگرچہ پھر بھی وہ قلعے کو تو مسمار کر دے گا، مگر ان عورتوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر انہوں نے اپنے سانپوں کو واپس نہ بلایا اور قلعے کو ان کے حوالے نہ کیا تو وہ اپنی روایت کے مطابق سب عورتوں کو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دے گا، کیونکہ ایسی صورت میں وہ حربی کافر تصور ہوں گی۔ ان عورتوں نے تیمور کے انتباہ کو نظر انداز کر دیا اور ان کے خلاف مزاحمت پر تیار ہو گئیں۔ تیمور چاہتا تو اپنے مشل برداروں کو سانپوں کے دور ہٹانے اور ان کے لیے قلعے کے دروازے کھولنے کے لیے بھیج سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ان کے زمین پر قدم رکھنے سے پہلے ہی سانپ انہیں ڈس لیں گے۔ تیمور کو پتا تھا کہ جب کوئی بھنیر سانپ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو تو اس کے ڈسنے کے لیے وار کرنے کی رفتار انسان کے پلک جھپکنے سے بھی کم وقت ہوتا ہے۔ تیمور کے مشل بردار جس قدر بھی پھرتیلے ہوتے، وہ خود کو زمین پر اترنے کے بعد ان سانپوں کے ڈسنے سے نہ بچا سکتے تھے، اور چونکہ دن کی روشنی میں آگ آسانی سے دکھائی نہیں دیتی، لہذا ممکن تھا کہ سانپ اس سے خوفزدہ نہ ہوتے اور وہیں ٹہرے رہتے۔ دوسری صورت میں انہیں ان سانپوں کو تلواروں اور کلہاڑوں کی مدد سے مارنا پڑتا، اور بہرحال ہر 2 صورتوں میں تیمور کے کافی آدمی ان سانپوں کے ڈسنے سے مارے جاتے۔ اسی لیے تیمور نے ایک اور راستہ سوچتے ہوئے حکم دیا کہ چرمی تھیلوں میں بارود بھرا جائے اور ان میں فیتے لگائے جائیں، پھر ان فیتوں کو آگ لگا کر سانپوں کے عین درمیان پھینک دیا جائے۔ جیسے ہی سانپ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں تو تیمور کے سپاہیوں کو ان کے بکھرنے سے بننے والے راستے پر اتر کر قلعے کے دروازے کھول دینے تھے جو دیوار کے نزدیک ہی موجود تھے، اور یوں تیمور کی فوج قلعے میں داخل ہو جاتی۔ جیسے ہی بارود سے بھرا پہلا تھیلا سانپوں کے عین درمیان گر کر پھٹا تو ان ہندو عورتوں کی طرف سے چیخیں بلند ہوئیں جو سرخ کپڑا لپٹے ہوئے ڈنڈے تھامے تھیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تیمور اس طریقے سے ان کے سانپوں کو مار کر اپنے سپاہیوں کے داخل ہونے کے لیے راستہ بنا لے گا۔ جتنے زیادہ سانپ مارے جاتے، ہندو عورتیں اتنا ہی زیادہ چیخ و پکار کرتیں۔ تیمور کے سپاہی سانپوں کے پیچھے ہٹتے ہی نیچے اتر گئے، اور پھر ایک اور اس کے بعد سب دروازے کھول دیے۔ اسی لمحے تیمور کی فوج کی فتح صاف ظاہر ہو گئی۔ انہوں نے سب عورتوں کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا اور انہیں قلعے سے باہر منتقل کر دیا۔ تیمور نے ان عورتوں میں سے ان کو اپنی حضور طلب کیا جو دوسری عورتوں کی نسبت بلند درجہ رکھتی تھیں، اور ان سے پوچھا کہ ان میں سے ہر ایک نے ایسا ڈنڈا کیوں تھام رکھا تھا جس پر سرخ کپڑا باندھ کر وہ لہرا رہی تھیں۔ عورتوں نے بتایا کہ وہ اس طریقے سے سانپوں کو حملہ کرنے کی ہدایت دے رہی تھیں کیونکہ سانپ سن نہیں سکتے مگر سرخ رنگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مطلب جان لیتے ہیں۔ اس روز تیمور کو پہلی بار ان سپیرن عورتوں کی زبانی علم ہوا کہ سانپ سن نہیں سکتے۔ تیمور نے عورتوں سے پوچھا کہ وہ سانپ کیوں پالتی ہیں۔ عورتوں نے کہا
کہ وہ سانپوں کو پالتی نہیں، بلکہ سانپ تو محض قلعے کا دفاع کرنے کا ذریعہ تھے۔ ان سانپوں ہی کی وجہ سے تیمور سے پہلے کوئی بھی اس قلعے کو فتح نہ کر پایا تھا، اور اس قلعے پر حملہ آور ہونے والی ہر فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم تیمور نے آخرکار اس قلعے کو فتح کر لیا تھا۔ ان عورتوں نے تیمور کو بتایا کہ قلعے کے اندر بڑے بڑے بل ہیں، جن میں سے ہر ایک 100 فٹ چوڑا ہے، جن کے اندر وہ عورتیں ان سانپوں کو رکھتی تھیں۔ جب کبھی بھی قلعہ جنبہ پر حملہ کیا گیا تو وہ رات کے وقت سانپوں کو قلعے کے باہر چھوڑ دیتیں تاکہ وہ دشمن کی سپاہیوں کو ڈس لیں۔ اکثر اوقات سانپوں کا ایک ہی حملہ دشمن کو خوفزدہ کرنے اور وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دینے کے لیے کافی ہوتا۔ تیمور نے عورتوں سے پوچھا کہ کیا اب بھی اندر بنے بلوں میں سانپ موجود ہیں؟ عورتیں کہنے لگیں کہ انہوں نے قلعے پر حملے کے بعد تمام سانپوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ تیمور کی سپاہی ان سانپوں کے خوف سے سیڑھی کی مدد سے نیچے نہ اتر سکیں۔ تاہم ممکن ہے کہ کچھ سانپ خوفزدہ ہو کر واپس بلوں میں گھس گئے ہوں۔ تیمور نے اپنی سپاہیوں کو خبردار کیا کہ ان میں سے کوئی بھی قلعے کے اندر نہ سوئے، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ قلعے کے اندر سانپ دوبارہ نکل کر انہیں ڈس لیتے۔ اس رات تیمور نے قلعے سے پکڑی جانے والی تمام عورتوں کو اپنی سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ فوجی چھاؤنی کی حدود کے باہر مشعلیں روشن رکھیں تاکہ سانپ گزشتہ رات کی طرح ان کی چھاؤنی پر حملہ نہ کر سکیں۔ تاہم تیمور کو صبح تک چھاؤنی سے کسی طرح کی آواز سنائی نہ دی اور نہ ہی کسی کو سانپ نے ڈسا۔ قلعہ جنبہ کے آس پاس کوئی آبادی نہ تھی کہ جن سے وہ قلعے کو مسمار کرنے کے لیے بیگار لے سکتے تھے۔ تیمور کو موسم برسات شروع ہونے سے پہلے دہلی پہنچنا تھا، چنانچہ تیمور نے اپنے سپاہیوں کا ایک دستہ قلعہ جنبہ میں ہی چھوڑ دیا۔ سانپ کے ڈسوں میں سے جو قابل علاج تھی انہیں دوسرے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار کر دیا گیا اور دیگر ڈسے ہوئوں کو جنبہ میں ہی چھوڑ دیا گیا تاکہ ان کا علاج ہو سکے یا وہ وہیں مارے جائیں۔ جنبہ میں جو سپاہی باقی رہ گئے، تیمور نے قلعے سے گرفتار ہونے والی عورتوں کو انہی کی نگرانی میں دے دیا تھا تاکہ وہ قلعہ گرا دینے کے بعد جیسے چاہیں ان سے سلوک کریں۔ قلعہ جنبہ سے گزرنے کے بعد دہلی پہنچنے تک تیمور کے راستے میں کوئی اور رکاوٹ نہ تھی، لہٰذا وہ دہلی تک برق رفتاری سے پہنچ سکتا تھا۔ سلطان کوئٹہ والی الملک نے تیمور کو بتایا تھا کہ دہلی کی فصیل پتھر سے بنی ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی خندق ہے جو بہت چوڑی اور گہری بھی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ دہلی کا حاکم ایک قابل شخص ہے جس کے پاس بے شمار سونا اور جواہر ہیں اور جو لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل فوج اکٹھی کر سکتا ہے۔ دہلی کے پہلے قلعے کی بلندی 40 گز، دوسرے کی 30 گز اور تیسرے کی بلندی 20 گز تھی۔ اگر کوئی حملہ کرنے والی فوج پہلے قلعے سے گزر جاتی تو دوسرے اور تیسرے قلعے کے سامنے اسے رک جانا پڑتا تھا۔ قلعہ جنبہ سے 2 دن تک مسلسل سفر کرنے کے بعد چونکہ گھوڑوں کو آرام کرنے کی ضرورت تھی، لہٰذا تیمور نے سحپہر کے وقت ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور اس کے سپاہیوں نے چھاؤنی قائم کر دی۔ اسی وقت تیمور کو اطلاع ملی کہ ہندوؤں کا ایک وفد اس کی چھاؤنی میں آیا ہوا ہے اور وہ لوگ اس کی فوج میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں۔ تیمور کو اس غیر متوقع پیشکش سے بے حد حیرت ہوئی۔ بہرحال اس نے ان کے نمائندوں کو اپنے حضور طلب کیا تاکہ پتہ چلا سکے کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے۔ تیمور کے سپاہی ان کے چند نمائندوں کو اس کے پاس لے آئے۔ تیمور نے ترجمان کے ذریعے ان سے پوچھا کہ وہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ تیمور نے کہا، اے امیر، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو دہلی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں کہ تیری فوج میں شامل ہو کر تیری مدد کریں۔ اگر تو ہمیں اپنی فوج میں شامل نہیں کرنا چاہتا تب بھی ہم ہر طرح سے حاضر ہیں کہ تو جیسے چاہے ہم دہلی پر قبضے کے سلسلے میں تیری مدد کریں گے۔ اس کے بدلے میں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اتنا سامان خوراک دے دے کہ جس سے ہماری آل و اولاد کا پیٹ بھر سکے۔ تیمور نے ان سے دریافت کیا، تم سب تو ہندو ہو، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم سب اپنے ہم مذہبوں کے خلاف میری مدد کرنے پر تیار ہو اور اپنے ساتھیوں کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم سب کی نظروں میں ناپاک ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم تیرا مذہب قبول کر لیں تو ہمیں ناپاک تصور نہیں کرے گا اور ہم بھی تیرے دوسرے سپاہیوں جیسے ہی ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم تیرے پاس آئے ہیں کہ تیرا مذہب قبول کر کے تیری فوج کا حصہ بن جائیں اور تیری جیت کے لیے تلوار بلند کریں۔ تیمور نے ان سے کہا،
کیا تم لوگ اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہو جسے پاریا یعنی اچھوت کے نام سے پکارا جاتا ہے؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر کہنے لگے، چونکہ ہمیں سب لوگ ناپاک اور نجس تصور کرتے ہیں، اس لیے ہم تقریباً سارا سال بھوک پیاس کا شکار رہتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کا بچا کچا اور مسترد شدہ کھانا کھانے کو ملتا ہے۔ ہمیں کوڑا اٹھانے اور گندگی صاف کرنے کے سوا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں۔ تیمور نے ان سے کہا، اگر تم لوگ مسلمان ہو جاؤ تو تم سب بھی دوسرے مسلمانوں ہی کی طرح ہوگے، تمہیں کوئی ناپاک نہیں سمجھے گا، اور تم ہر وہ کام کر سکو گے جو دوسرے مسلمان کرتے ہیں۔ مسلمان اپنی بیٹیاں تم سے بیاہ دیں گے اور تمہاری بیٹیوں کو بھی زوجیت میں لینے پر آمادہ ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگے، پھر تو ہم مسلمان ہونے کے لیے صدقے دل سے راضی ہیں، لیکن جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو اس کے بعد اپنے بال بچوں کو یہاں سے منتقل کر دیں گے۔ تجھ سے درخواست ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں مسلمان ملکوں میں آباد کر دے تاکہ ہم وہاں اپنے بال بچوں سمیت زندگی گزار سکیں۔ تیمور نے ان سے پوچھا، تم لوگ ہجرت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم چونکہ مسلمان ہو جائیں گے اور تیری فوج میں شامل ہو کر تیرے مددگار بن جائیں گے اور ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے، اس لیے ہندو ہمیں تو شاید اس بنیاد پر نقصان نہ پہنچا سکیں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن وہ ہماری عورتوں اور بچوں سے ضرور انتقام لیں گے اور انہیں مار ڈالیں گے۔ تیمور نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں تمہیں ہندوستان کے ان علاقوں میں زمین دے دوں گا جہاں مسلمان بستے ہیں، تاکہ تم اپنی عورتوں اور بچوں کو وہاں رکھ سکو۔ چنانچہ اس سے آگے تیمور کی فوج ایسے جس علاقے میں بھی گزرتی جہاں پاریا لوگ آباد تھی تو ان میں سے بہت سے اسلام قبول کر لیتے اور تیمور کی فوج میں شامل ہونے کی درخواست کرتے۔ اللهم اجعل في قلبي نورا